السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہیں؟ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک نئے سبق اور درس کے ساتھ موجود ہیں۔ درس نمبر 25، سبق نمبر 8، تندرستی ہزار نعمت۔ بچوں، ہمیں سبق کے نام سے اندازہ ہو رہا ہوگا ہم اس سبق میں کیا پڑھنے والے ہیں۔ تندرستی ہزار نعمت مطلب تندرستی جو ہے، صحت مند رہنا کتنی بڑی نعمت ہے، وہ ہم اس سبق کو پڑھنے کے بعد سمجھ جائیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم تندرست رہنے کی کوشش کریں۔ تو بچوں، اس کے سب سے پہلے ہم اہم الفاظ پڑھ لیتے ہیں۔ تندرست مطلب صحت مند رہنا، پریشان رہنا یا کسی مشکل میں ہونا تو اس کے لیے پریشان ہو جانا، بیماری، بخار، والدین۔ بچوں، اب ہم سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ زین اسکول میں پڑھتا ہے۔ یہ کہانی ایک بچے کے بارے میں ہے، زین کے، جو اسکول میں پڑھتا ہے۔ وہ 7 سال کا بچہ ہے، اس کی عمر 7 سال ہے۔ اس کی امی جان روز اس کے لیے ٹفن تیار کر کے دیتی ہیں۔ بچوں، ٹفن لنچ باکس کو اردو میں ٹفن کہتے ہیں۔ تو اس کی امی جو ہیں زین کی، وہ روزانہ اس کو گھر سے کھانا بنا کر دیتی ہیں، ٹفن بنا کر دیتی ہیں، جیسے آپ لوگ لنچ لے کر جاتے ہو۔ زین ایک اچھا بچہ ہے، وہ اپنے والدین کا کہنا مانتا ہے۔ اس کی جماعت کے بہت سارے بچے اسکول سے چھٹی کے بعد سڑک کے کنارے کھڑے خوانچہ فروشوں، اچھا بچوں، خوانچہ فروشوں کسے کہتے ہیں؟ جو ٹھیلے والے جو چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں خوانچہ فروش۔ تو خوانچہ یہ بہت سارے کھڑے ہوتے ہیں چیزوں والے۔ ہم جب اسکول سے نکلتے ہیں تو ہمارے بھی اسکول کے سڑک کے باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں چیزوں والے، آئس کریم والے، بسکٹ اور بہت ساری چیزیں۔ تو خوانچہ فروشوں سے چیزیں خرید کر کھاتے ہیں۔ ناصر بھی ان بچوں میں سے ایک ہے۔ اب دوسرے بچے کا ذکر آیا ہے، ناصر، جو زین کی کلاس میں پڑھتا ہے۔ ناصر بھی ان بچوں میں سے ایک ہے، وہ زین کا دوست ہے۔ آج 2 روز ہو گئے ناصر اسکول نہیں آیا۔ ماسٹر صاحب نے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ زین اپنے دوست کی بیماری کا سن کر پریشان ہو گیا۔ اسکول سے واپسی پر زین نے امی جان کو ناصر کی بیماری کا بتایا۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ جو باہر سڑک پہ چیزیں بیچنے والے ہوتے ہیں ان سے وہ بچہ ناصر چیزیں خرید کر کھاتا تھا۔ تو استاد سے، ان کے ماسٹر صاحب سے ان کو پتہ چلا کہ وہ 2 دن سے کیوں نہیں آ رہا، کہ وہ بیمار ہے۔ تو دوست کی بیماری کا سن کر دوسرا دوست پریشان ہو گیا۔ آپ بھی پریشان ہو جاتے ہوں گے اپنے دوست کی بیماری یا کسی مشکل کو سن کر۔ تو اس نے اسکول سے واپسی پر اپنی امی سے کہا کہ کیا ہم ناصر کو دیکھنے جا سکتے ہیں؟ اس نے اجازت بھی پوچھی اور بولا بھی کہ ہم جا سکتے ہیں، اس کو بیمار ہے، بیماری کا بتایا۔ زین: امی جان، کیا ہم شام کو ابا جان کے ساتھ ناصر کو دیکھنے جا سکتے ہیں؟ امی جان: کیوں نہیں بیٹا، آپ کے ابا جان دفتر سے آ جائیں تو چلیں گے۔ تو زین نے جب امی سے پوچھا کہ کیا ہم ناصر کو دیکھنے جا سکتے ہیں، وہ بیمار ہے، تو امی نے کہا بالکل ہم جا سکتے ہیں، آپ کے ابا جان دفتر سے واپس آ جائیں تو ہم چلیں گے۔ شام کو زین اپنے والدین کے ساتھ ناصر کی خیریت معلوم کرنے۔ بچوں، اب ہم اگلے صفحے پر آ گئے اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے۔ ناصر کے گھر چلا گیا۔ ناصر کی امی نے بتایا، بار بار منع کرنے کے بعد بھی ناصر پھیری والوں، بچوں پھیری والے بھی وہی ہوتے ہیں جو ٹھیلوں پہ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، پھیری والوں سے چیزیں خرید کر کھاتا رہا۔ اسی وجہ سے پیٹ کی خرابی کے ساتھ ساتھ ناصر کو تیز بخار بھی ہو گیا ہے۔ اب بچوں دیکھیں، باہر سے چیزیں خرید کر کھانا کتنا غلط ہے کہ اس کی طبیعت بھی خراب ہوئی، اس کو بخار بھی ہوا اور اس کے پیٹ میں بھی درد ہوا، پیٹ بھی خراب ہو گیا۔ زین:
میری امی کہتی ہیں کہ بازار سے ملنے والی کھانے پینے کی چیزوں پر مکھیاں بیٹھتی ہیں اور ان پر گرد بھی پڑی ہے، جنہیں کھا کر ہم بیمار بھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں گھر سے روز اپنا ٹفن لے کر جاتا ہوں۔ زین نے کہا کہ میری امی کہتی ہیں کہ بازار میں ملنے والی چیزوں پہ مکھیاں بیٹھی ہوتی کیونکہ وہ کھلی ہوتی ہیں، کوئی کپڑا یا کوئی چیز ڈھکا ہوا تو ہوتا نہیں ان پر، تو اس سے ہم بیمار ہو سکتے ہیں۔ اس میں گرد بھی ہو سکتی ہے، جراثیم بھی ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں، تو ہم ان کو کھا کر بیمار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے زین نے کہا کہ میں اپنے گھر سے اپنا ٹفن لے کر جاتا ہوں۔ ناصر: مجھے بھی امی جان ٹفن تیار کر کے دیتی ہیں، مگر میں اسکول کے باہر سے بھی کچھ نہ کچھ لے کر کھا لیتا ہوں۔ اب ناصر نے کیا کہا کہ امی مجھے بھی ٹفن دیتی ہیں لیکن پھر بھی میں باہر سے کچھ نہ کچھ کھا لیتا ہوں۔ زین: اس طرح تو ہم بیمار ہو سکتے ہیں کہ ہم باہر کا کھانا کھائیں گے تو، باہر کی چیزیں لے کر کھائیں گے تو۔ ناصر: آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آئندہ خیال رکھوں گا، گھر کی بنی ہوئی صاف ستھری چیزیں ہی کھایا کروں گا تاکہ صحت مند رہ سکوں۔ اب ناصر جب بیمار ہوا، اس کو سمجھ میں آ گیا کہ باہر کی جو کھلی چیزیں ملتی ہیں ان پر گندگی ہوتی ہے، گرد ہوتی ہے، مکھیاں ہوتی ہیں، تو وہ ہماری صحت کے لیے خراب ہیں، اور آئندہ اس نے کہا کہ میں خیال رکھوں گا، گھر کی بنی صاف ستھری چیزیں کھایا کروں گا تاکہ ہم صحت مند رہ سکیں، اور ہمیں بھی بچوں گھر کی ہی بنی چیزوں کو کھانا چاہیے۔ زین کے والد: اس طرح اسکول سے چھٹی بھی نہ ہوگی اور دوستوں سے بھی ملتے رہیں گے۔ پھر زین کے والد نے کہا کہ اس طرح اسکول کی چھٹی بھی نہیں ہوگی آپ کی لوگوں کی، اور دوستوں سے بھی ملتے رہیں گے۔ زین: ناصر: اللہ تعالیٰ آپ کو جلد صحت یاب کرے، آمین۔ سب نے مل کر کہا آمین۔ تو بچوں ہم نے اپنے سبق نمبر 8 اور درس نمبر 25 کی پڑھائی کر لی ہے۔ ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے کہ تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے، 1000 نعمتوں میں سے ایک ہے، اور ہمیں کس طرح سے تندرست ہم رہ سکتے ہیں۔ تو آپ بھی خیال کیجیے گا اور باہر کی بنی چیزوں کو کھانے سے پرہیز کریں، گھر کی بنی چیزیں کھائیں اور اپنا خیال رکھیں۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔